چھوٹے چھوٹے پیارے بچوں کا رمضان، روشن جیسے تارے بچوں کا رمضان رمضان۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، مسلمان جب تک مجھ پر درود پاک پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بیچتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کہ کم پڑھے یا زیادہ، درود شریف پڑھنا بھی ہے اور ثواب بھی کمانا ہے۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کو ہمارے پروگرام بچوں کا رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، رمضان المبارک کا مہینہ انتہائی خوبصورت ہے کہ اس میں نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، گناہوں کا زور کم ہوتا ہے اور اس میں شیطان کو بھی قید کر لیا جاتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں جبکہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے ان دنوں میں نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں اور گناہوں میں کمی آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، رمضان المبارک کی کیا کہنے۔ تو پیارے بچوں، خوب خوب ثواب جمع کر لیجئے، اللہ پاک کو راضی کر لیجئے اور جنت میں جانے کی تیاری کیجئے۔ تو آئیے ہمارے پروگرام کا آغاز ہمارے پہلے سیگمنٹ سے کرتے ہیں جس کا نام ہے قراءت۔ رمضان 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 رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسن بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی تو حسن بھائی، آج آپ کڈز مدنی چینل کے ناظرین کو کون سی سورت کی تلاوت سنائیں گے؟ انشاءاللہ عز و جل سورۃ الرحمن کی چند آیتوں کی تلاوت کروں گا۔ ماشاءاللہ، کڈز مدنی چینل کے ناظرین، حسن بھائی جو تلاوت کریں گے آپ نے غور سے سننا ہے، ادب سے سننا ہے، تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اس کی برکت نصیب فرمائے گا۔ جی حسن بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا
طغوا في الميزان آمنت بالله صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. حسن بھائی بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں آئے، رونق بخشی. اللہ پاک آپ کو اس کی برکت نصیب فرمائے، بار بار میٹھے میٹھے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے. آئیے ہمارے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے نعت. رمضان 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 رمضان. جی تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہم آ چکے ہیں ہمارے سیگمنٹ جس کا نام ہے نعت، اور میرے ساتھ میرے بہت ہی اچھے دوست حسین بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. حسین بھائی خیریت سے آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں حسن بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. جی تو حسین بھائی آج آپ کڈز مدنی چینل کے ناظرین کو کون سی نعت سنائیں گے؟ آج میں کڈس مدی چینل کے ناظرین کو بہت ہی پیارا کلام صبح طیبہ میں بھی بڑھتا ہے باڑا نور کا سناؤں گا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی پھر شروع کیجیے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. اللہ اللہ صدقہ دینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا سہانا پھول پھولا نور کا. باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا. باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا. مست بو گئے بلبلے پڑھتی گے کلمہ نور کا. اللہ 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 میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں گئے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں گئے بچہ بچہ نور کا. تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اللہ اللہ
احمد نوری کا فیض نور ہے، رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے، اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے، اے رضائے احمد، اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل گھڑ کر قصیدہ نور کا، اللہ کا اللہ، اللہ کا اللہ، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا۔ سبحان اللہ، یہ تھے ہمارے حسین بھائی، انہوں نے آپ کو نعت سنائی۔ حسین بھائی جزاک اللہ خیر، آپ ہمارے پروگرام میں آئے۔ آئیے ہمارے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے ہمارا مستقبل۔ رمضان 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 حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، سمت نبی بو جہل گیا، آقا سے اس نے کہا گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا، آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا، مٹھی سے کم کر بولا لا الہ الا اللہ، اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ۔ جی تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ لوگوں نے دیکھا کہ کتنے پیارے پیارے بچوں نے ہمیں ویڈیوز بنا کے بھیجی، تو آپ بھی ہمیں ویڈیوز بنا کے بھیج سکتے ہیں۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کی اسکرین پر فلیش ہو رہا ہے، تو آپ ہمیں ویڈیوز بھی بنا کے بھیج سکتے ہیں، دعا بھی سنا سکتے ہیں جو ہم ہمارے پروگرام میں یاد کرواتے ہیں، اور کوئی اچھی سی بات آپ کو کہنی ہے تو آپ وہ بھی کہہ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم ہمارے پروگرام میں شامل کریں گے۔ تو آئیے ہمارے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے جواب پر انعام۔ رمضان 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 جی تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہم آ چکے ہیں ہمارے سیگمنٹ جواب پر انعام پہ۔ آئیے ہمارے ساتھ پیارے پیارے بھائی موجود ہیں، بھائی دوست، آئیے ان کا تعارف بھی لے لیتے ہیں۔ جی آپ کا نام؟ میرا نام محمد صفوان رضا ہے۔ ماشاءاللہ میرا نام محمد عثمان رضا ہے۔ ماشاءاللہ۔ جی میرا نام محمد حمزہ طاری ہے۔ ماشاءاللہ میرا نام فضیل طاری ہے۔ ماشاءاللہ، آپ چاروں کو ہم ہمارے سیگمنٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ آئیے فارمیٹ سن لیتے ہیں ہمارے سیگمنٹ کا۔ ہمارے سیگمنٹ میں آپ سے کریں گے ہم دو سوالات، اور بہت اچھے سوالات ہوں گے، انشاءاللہ کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا ہمارے ناظرین کو۔ جو درست جوابات دے گا انعامات لے کے جائے گا۔ تو پھر آپ تیار ہیں؟ جی آئیے پہلا سوال کرتے ہیں ہمارے صفوان بھائی سے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار مبارک کہاں ہے؟ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا مزار بغداد شریف میں ہے۔ بغداد شریف میں مزار ہے، جواب بالکل درست دے دیا ہے، سبحان اللہ۔ جی اگلا سوال کرنے جا رہا ہوں ہمارا عثمان بھائی سے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مریدوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ قادری۔ ماشاءاللہ، قادری، جواب آپ کا بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ جی اگلا سوال، ظہر کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 12 رکعتیں ہوتی ہیں، جواب آپ کا بھی بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ اگلا سوال ہمارے فضیل بھائی سے۔ عید الفطر جسے ہم میٹھی عید کہتے ہیں، اس عید کی نماز کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 2 رکعتیں ہوتی ہیں، جواب آپ کا بھی بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ جی اگلا سوال ہمارے صفوان بھائی سے۔ اگر ہم فیضان مدینہ انگلش میں لکھیں تو اس کی سپیلنگ کیا ہوگی؟ FAIZANEMADINA۔ جواب درست دے دیا ہے، سبحان اللہ۔ جی تو اگلا سوال ہے ہمارے
عثمان بھائی سے، بتائیں مدنی چینل کی اس سال کون سی سالگرہ منائی گئی؟ 12ویں سالگرہ. 12ویں سالگرہ منائی گئی. جواب آپ کا بالکل درست ہے. مدنی چینل کی کیا بات ہے، ماشاء اللہ. جی اگلا سوال، اگر 40 میں سے 20 کو مائنس کیا جائے اور اس میں پھر 30 پلس کر لیا جائے تو جواب کیا آئے گا؟ 50. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. جی اگلا سوال فضیل بھائی سے، جب چھینک آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. ثواب بھی ملے گا. جواب درست دے دیا ہے. جی تو یہ تھا ہمارا آج کا سیگمنٹ جواب پر انعام. آپ سب نے جواب درست دیے، انشاءاللہ آپ کے ساتھ انعامات بھی جائیں گے. جی تو آئیے ہمارے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے تیزی دکھائیں. رمضان 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 رمضان. جی تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہم آ چکے ہیں ہمارے سیگمنٹ تیزی دکھائیں میں. میرے ساتھ میرے کچھ دوست بھی موجود ہیں، آئیے ان کا تعارف لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ کا نام؟ میرا نام فیضان عطاری بن محی الدین عطاری ہے. ماشاء اللہ فیضان بھائی، خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ علی کل حال. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کو ہم ہمارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ کا نام؟ میرا نام محمد عثمان ہے. عثمان بھائی خیریت سے ہیں آپ؟ جی عثمان بھائی آپ کو بھی ہم ہمارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی تو آپ دونوں کو ہم ہمارے سیگمنٹ تیزی دکھائیں میں خوش آمدید کہتے ہیں. آئیے میں آپ کو فارمیٹ بتاتا چلوں، آپ دونوں کو بھی جو کڈز مدنی چینل کے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو بھی. تو آپ کو جو ہے وہ LCD میں کچھ تصویریں دکھائی جائیں گی، آپ نے وہ تصویریں دیکھنی بھی ہیں، ان کو یاد بھی کرنا ہے. پھر آپ کو 1 منٹ کا وقت دیا جائے گا. آپ کے پاس پیپر اور پینسل آپ کے پاس موجود ہے. آپ نے جو دیکھا آپ نے اس کو پیپر پہ لکھنا ہے. پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ کس نے زیادہ لکھا. جو زیادہ لکھے گا وہ انشاءاللہ مقابلہ جیت جائے گا، انعامات لے کے جائے گا. تو آئیے دیکھتے ہیں کون سی تصویریں ہیں. چوک، کاپی، مچھلی، جی بس، بلیک بورڈ، لنچ باکس، پین، اسکول بیل، شپ، واٹر بوٹل. جی تو آپ لوگوں نے دیکھی کچھ تصویریں، یاد ہوئی؟ جی اچھا تو کون تیزی دکھائے گا زیادہ؟ فیضان بھائی آپ دکھائیں گے؟ عثمان بھائی آپ؟ چلیں دیکھتے ہیں، یہ تو وقت ہی بتائے گا. جی آپ دونوں کا وقت شروع ہوتا ہے اب. تیزی دکھانی ہے فیضان بھائی یا عثمان بھائی؟ ایک منٹ کا وقت ہے، دیکھتے ہیں کون زیادہ چیزیں لکھتا ہے. جی 20 سیکنڈ ہو چکے ہیں. جی 30 سیکنڈ ہو چکے ہیں، آدھا منٹ گزر چکا ہے. جلدی کیجئے، تیزی دکھائیں. 40 سیکنڈ. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. جی رک جائیے. جی تو آئیے دیکھتے ہیں ہمارے فیضان بھائی نے کتنی چیزیں لکھی ہیں اور کون کون سی لکھی ہیں. جی چوک، 1, بس، 2, اسکول بیل، 3, واٹر بوٹل، 4, شپ. 5. اچھا آپ فیضان بھائی نے 5 چیزیں لکھی ہیں. دیکھتے ہیں عثمان بھائی نے کتنی لکھی ہیں. چوک، 1, بیل، 2, بس، 3, واٹر بوٹل، 4. شپ. شیپ آپ نے 5 لکھی ہیں فیضان بھائی نے، اور عثمان بھائی نے 5 لکھی ہیں. تو آپ دونوں کو مزید 10 سیکنڈ دیے جائیں گے. آپ نے زیادہ چیزیں لکھنی ہیں جو یاد آ رہی ہیں، ذہن پہ زور دینا ہے. تو آئیے آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. جلدی کیجئے، سوچئے کیا کیا دیکھا تھا. 3, 2, 1. جی رک جائیے. جی کس نے کیا کیا لکھا؟ لنچ باکس. لنچ باکس آپ نے لکھا. آپ نے
آپ کچھ بھی نہیں لکھ سکے، اس کا مطلب ہے کہ عثمان بھائی ہمارا یہ مقابلہ جیت چکے ہیں۔ عثمان بھائی انشاءاللہ آپ کے ساتھ انعامات بھی جائیں گے۔ جی تو آئیے ہمارے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے انداز بیاں۔ رمضان 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 رمضان۔ جی تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہم آ چکے ہیں ہمارے سیگمنٹ انداز بیان میں۔ اس میں ہم ہمارے جو کنٹیسٹنٹ ہوتے ہیں ان کی اسکلز بھی چیک کرتے ہیں، ان کا انداز بھی چیک کرتے ہیں، اور ہمارے یوسف سلیم بھائی بھی اس میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، اور یہ کوارٹر فائنل ہے، مقابلہ بھی سکتا ہے۔ یوسف سلیم بھائی کچھ فرمانا چاہیں گے اس بارے میں؟ جی حسن بھائی، واقعی مقابلہ بہت زیادہ سخت ہے۔ کوارٹر فائنل سے اب جو ٹیم کوالیفائی کرے گی وہ سیمی فائنل کے اندر پہنچ جائے گی۔ بالکل۔ تو بچے کی ماشاءاللہ یوں کہا جائے کہ ان کی اسکلز میں اور زیادہ اضافہ بھی ہو گیا ہے، پیچھے ان کو ایک تجربہ بھی ہو گیا ہے، اور اب جو ہے وہ ہمارے لیے فیصلہ کرنا واقعی ایک دشوار ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے۔ دعا کیجیے گا اللہ حق والا فیصلہ کروائے۔ ماشاءاللہ ان کو بیان کے لیے 2.5 منٹ کا وقت دیا جائے گا۔ اچھا، 2 منٹ کے بعد ہم ان کو انڈیکیٹ کرنے کے لیے ایک بزر بجائیں گے۔ صحیح۔ یہ بزر ان کو انڈیکیٹ کرے گا کہ اب آپ کے پاس 30 سیکنڈ ہے اپنے بیان کو وائنڈ اپ کرنے کے لیے۔ تو ہر کنٹیسٹنٹ یہ کوشش کرے کہ 2.5 منٹ کے اندر اندر اپنے کانٹینٹ کو پورا کرے۔ اچھا، ایسا بھی نہ ہو کہ بہت سارے بچوں کو پیچھے دیکھا گیا کہ وہ 2 منٹ سے پہلے ہی اپنے بیان کو وائنڈ اپ کر دیتے ہیں، تو اس میں بھی آپ کے نمبر کٹ سکتے ہیں۔ اس بات کا بھی خیال رکھیے گا۔ اللہ سب کی مدد فرمائے۔ جی تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سب سے پہلے میں بلانا چاہوں گا محمد حسان رضا کو، اور ان کا جو بیان کا موضوع ہے وہ ہے سنت کی اہمیت۔ جی حسان بھائی، خیریت سے آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ جی تو شروع کیا جائے پھر؟ جی آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میرے بیان کا موضوع ہے سنت کی اہمیت۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز جب کہ عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، 3 طرح کے لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کیا گیا وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، میری سنت سے محبت کرنے والا اور مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا۔ ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سبحان سبحان اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے بے شمار فائدے ہیں۔ کامیاب شخص وہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی بے شمار فائدے ہیں۔ آئیے سائنس کی روشنی میں سنتوں کی حکمتیں ملاحظہ کرتے ہیں۔ پانی بیٹھ کر پینا سنت ہے۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ پانی بیٹھ کر پینے سے دونوں گردوں میں جاتا ہے، اور اگر کھڑے ہو کر پانی پیا جائے تو صرف ایک گردے میں جاتا ہے، جس سے دوسرا گردہ فیل ہونے کا اندیشہ ہے۔ مسواک کرنا بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ مسواک کرنا بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری سنت ہے۔ مسواک کرنے کے بے شمار فضائل ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں۔ مسواک کرنے سے بلغم دور ہوتی ہے، مسواک عقل بڑھاتی ہے، مسواک آنکھوں کی بینائی یعنی روشنی تیز کرتی ہے، اور سب سے بڑا فائدہ کہ اس سے اللہ عز و جل کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ محمد کی سنت کی الفت عطا کر میں ہو جاؤں ان پر فدا یا الہی، میں سنتوں کی دھومیں مچاتا رہوں، کاش تو دیوانہ ایسا بنایا الہی۔ یا رب مصطفیٰ عز و جل ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر پابندی سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ، یہ تھے ہمارے محمد حسان رضا اتاری۔ ان کا جو بیان کا موضوع تھا وہ تھا سنت کی اہمیت۔ ماشاءاللہ، پیارے آقا کی سنت کی تو کیا ہی بات ہے۔ یوسف بھائی، کیا ٹپس دینا چاہیں گے ان کو؟
ماشاءاللہ بہت اچھا بیان کیا، اور جیسے شروع میں ہی میں بتا چکا ہوں کہ اب ماشاءاللہ بچوں کا کانفیڈنس یہ بحال ہو چکا ہے اور کافی کانفیڈنٹلی بات کرتے ہیں، سمجھانے والے انداز میں بات کرتے ہیں. جو پیچھے کمزوریاں تھیں یا جو دیگر بچوں کے اندر انہوں نے خامیاں محسوس کی ہوں گی، ان کو انہوں نے نوٹ ڈاؤن کیا ہوگا، تو اب یہ وہ خامیاں نہیں کر رہے ہیں. ماشاءاللہ اچھا آپ نے بیان کیا. اللہ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے، اللہ آپ کو عالم بعمل بنائے، حافظ قرآن بنائے. ماشاءاللہ. اب میں بلانا چاہوں گا ٹیم مدنی سے محمد عفیف اتاری کو، جن کے بیان کا موضوع ہے نماز کی اہمیت اور فضیلت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی عفیف بھائی خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاء اللہ. جی تو آج آپ کے بیان کا موضوع ہے نماز کی اہمیت اور فضیلت. تو آئیے آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، اے لوگو بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج میرے بیان کا موضوع ہے نماز کی اہمیت اور فضیلت. نماز ایمان کے بعد اسلام کا اہم ترین رکن ہے. اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، ترجمہ کنز العرفان، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو. نماز دین کا ستون ہے. نماز پیارا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. نماز دلوں کا زنگ دور کرتی ہے. نماز غم کو سکون سے بدلتی ہے. نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے. سبحان اللہ. نماز برے کاموں سے روکتی ہے. نماز بندے کو اللہ عز و جل کی یاد دلاتی ہے. نماز محتاجی سے بچاتی ہے. نماز پڑھنے والے کو رحمت کے فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں. نمازی کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. نمازی ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نمازی کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی. نمازی کا سب سے بڑا انعام یہ ہوگا کہ اسے جنت میں اللہ عز و جل کا دیدار نصیب ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں وہ بد نصیب ہے. جو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے. اس کا حشر فرعون، حامان اور ابی بن خلف جیسے بڑے کافروں کے ساتھ ہوگا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں پانچوں وقت کی نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجائے نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی. میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نماز کی تو کیا ہی بات ہے. ماشاءاللہ آپ کا انداز بھی بہت اچھا. آپ نے بہت پیاری پیاری فضیلتیں بتائیں نماز کے بارے میں. یوسف سلیم بھائی کچھ نماز کے بارے میں کچھ ارشاد فرمانا چاہیں گے؟ جی ماشاءاللہ. نماز کی اہمیت پر بھی انہوں نے بات کی اور جو نماز نہیں پڑھتا اس پر وعید بھی انہوں نے بتائی. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، نیت کر لیں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. سب سے پہلے تو ایک تلفظ بیان کیا گیا جہنم. جی تو یہ جہنم پروناؤنسیشن غلط ہے، صحیح تلفظ ہے جہنم. جی ٹھیک ہے. جہنم. ہاں. اور ایک چیز بیان کی گئی، ایک نام بیان کیا گیا ابی بن خلف. جی اصل ہے ابی بن خلف. اچھا. ٹھیک ہے. ان دو چیزوں کا خیال رکھیں. اللہ ہمیں پانچوں نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد میں با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ بہت پیارا انداز تھا، بڑے کانفیڈنٹلی بات کی، سمجھانے والے انداز میں بات کی. اللہ کریم آپ کو مزید برکتیں اور عروج عطا فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی تو اب مکی ٹیم سے میں بلانا چاہوں گا غفران رضا اتاری کو، جن کے بیان کا موضوع ہے والدین کے حقوق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غفران بھائی خیریت سے ہیں آپ؟ جی ماشاءاللہ. تیار ہے بیان کے لیے؟ ماشاءاللہ. تو آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. آج میرا بیان کا موضوع ہے والدین کے حقوق. اللہ پاک نے قرآن پاک کے کئی مقامات پر والدین کی اہمیت و مرتبے کو اجاگر کیا ہے. احادیث مبارکہ میں بھی والدین کی اہمیت و قدر کا بیان کیا گیا ہے. چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص سے اس کے والدین راضی ہو اللہ پاک اس سے راضی ہے اور جس شخص سے اس کے والدین ناراض ہو اللہ پاک اس سے ناراض ہے. حدیث پاک میں تو والدین کو جنت دوزخ سے تعبیر کیا گیا دیکھ کر پڑھیں. تعبیر کیا گیا. اللہ پاک کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم والدین کا اولاد پر کیا حق ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا والدین اس کی جنت دوزخ ہیں. ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا سب گناہوں کی سزا قیامت میں ملے گی لیکن ماں باپ کے نافرمان کو اللہ پاک دنیا میں ہی سزا دے دیتا ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے جو اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اللہ پاک اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا. اللہ اکبر. ذرا سوچئے کہ محبت کی نگاہ سے دیکھنے کا یہ اجر ہے تو خدمت کرنے کا کیا عالم ہوگا. اللہ پاک ہمیں ماں باپ کی قدر عطا فرمائے اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ غفران بھائی تھے یہ اچھا بیان کیا. جی یوسف سلیم بھائی کیا کہنا چاہیں گے ان کے بارے میں؟ ماشاءاللہ ویسے ہی بہت پیارا بیان کرتے ہیں اور مدنی چینل کے ناظرین نے بھی نوٹ کیا. ماشاءاللہ خوبصورت انداز ہے. اللہ کریم آپ کو مزید برکت عطا فرمائے نظر بد سے محفوظ فرمائے. اللہ کریم آپ کو ایسی سعادت اور توفیق عطا فرمائے کہ آپ اپنے والدین کو ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تشریف رکھیں. ماشاءاللہ. جی تو اب مدنی ٹیم سے بلانا چاہوں گا فیضان احمد کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. تو فیضان بھائی خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. جی تو فیضان بھائی آج آپ کے بیان کا موضوع کیا ہے؟ بزرگوں کے نقش قدم پر چلنا. جی ماشاءاللہ. جی آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے جو شخص مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج میرے بیان کا موضوع ہے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے البرکۃ مع اکابرکم یعنی برکت تمہارے بزرگوں کے ساتھ ہے. واہ سبحان اللہ. بزرگان دین رحمت اللہ علیہم کے نقش قدم پر چلنا بہت بڑی سعادت ہے کیونکہ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اسلامی احکامات کے مطابق گزارنے کی کوشش کی. دنیا و آخرت کی کامیابیاں ان کا مقدر بنے. ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق گزاریں. اگر کسی کو بچپن سے ہی ماں باپ کی جدائی کا صدمہ برداشت کرنا ہو تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آزمائش کو یاد کرے کہ کس طرح آپ علیہ السلام کے والدہ ماجدہ رحمت اللہ علیہ نے آپ کو فرعون سے بچانے کے لیے دریائے نیل کے موجوں کے حوالے کر دیا.
اگر شریعت کا کوئی حکم مشکل لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرے کہ کس طرح حکم الہی کی اطاعت میں اپنے چہیتے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اگر دین کی خاطر کسی کو اپنا علاقہ چھوڑنا پڑے تو اپنے آبائی شہر مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ کو ہجرت کرنے والے عظیم مسافر ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرے. یا رب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ہمیں بزرگان دین رحمت اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ، یہ تھے ہمارے فیضان احمد بھائی، بہت اچھا بیان کیا ماشاء اللہ. آئیے ہمارے یوسف بھائی سے پوچھتے ہیں کہ ان کے کیا ریمارکس ہیں. جی یوسف بھائی. ماشاء اللہ فیضان بھائی کا انداز تو پیارا تھا ماشاء اللہ، اور یوں کہا جائے کہ تھوڑا سا جلدی میں مجھے آپ لگے. اچھا بیٹا، انسان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ مقابلہ ہو یا کوئی بھی موقع ہو، ہم جو کانٹینٹ بیان کر رہے ہیں اس پر ہماری انٹینشن بھی ہونی چاہیے. بسا اوقات اسپیڈ کے چکر میں یا ٹائم پورا کرنے میں، اپنا کانٹینٹ ختم کرنے کے چکر میں حسن بھائی بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں. بالکل. لیکن ماشاءاللہ ان کا انداز بھی آ رہا تھا. اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے ماشاءاللہ. جی تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، یوسف سلیم بھائی آپ نے چاروں کے ماشاءاللہ چاروں کنٹیسٹنٹ کے بیانات بھی سنے ماشاءاللہ. کوارٹر فائنل ہے، یقیناً فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ کس کو آگے بھیجنا ہے، کون تحفہ لے کے رخصت ہوگا. جی یوسف سلیم بھائی، اب میں چاہوں گا کہ آپ فائنل رزلٹ اگر اناؤنس کر دے تو. چلے میں فائنل رزلٹ حسن بھائی اناؤنس کرتا ہوں، لیکن ساتھ ہی ساتھ پہلے خوشخبری بھی دے دیتا ہوں. اچھا ماشاءاللہ. ہمارے کوارٹر فائنل میں ٹوٹل 12 کنٹیسٹنٹس ہمارے ساتھ موجود تھے. اچھا. یا آگے بھی ہوں گے، ٹھیک ہے نا. ٹوٹل ہمارے کوارٹر فائنل میں 12 کنٹیسٹنٹس ہیں. صحیح. ان میں سے 6 تو آگے آٹومیٹکلی پہنچیں گے، جو آگے بڑھیں گے بہتر ہوں گے وہ آگے پہنچ جائیں گے. صحیح. دوسرے جو 6 بچتے ہیں جی. ان 6 کے درمیان جو 4 بیسٹ ہوں گے ان کو ہم وائلڈ کارڈ کے ذریعے ایک اور انٹری دیں گے اور ان کو ایک اور چانس ہوگا، ایک اور موقع ہوگا ہمارے سیمی فائنل میں پہنچنے کا. لہٰذا کسی نے بھی دل چھوٹا نہیں کرنا. اول تو دیکھیں اس پروگرام میں یا کسی اور بھی پروگرام میں، کمپٹیشن والا کوئی بھی پروگرام ہو یا مدنی چینل کا یا کوئی بھی نیک کام کرنے جائیں تو اس میں سب سے پہلے ہماری جو انٹینشن ہونی چاہیے وہ اللہ کی رضا ہونی چاہیے. بے شک. ٹھیک ہے نا. یہ مقابلہ تو ایک دلچسپی کے لیے ہوتا ہے تو دل کسی کو بھی چھوٹا نہیں کرنا چاہیے. بالکل. لیکن یہاں پر میں نے آپ کو خوشخبری بھی سنا دی ہے. اب پہلے میں چاروں کنٹیسٹنٹ کے درمیان کچھ اوور آل میں نے جو چیزیں محسوس کی ہے وہ کچھ بیان کرنا چاہوں گا، تاکہ اگر ہم اسے پک کر لیں گے، اسے سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ آئندہ زندگی میں ہمیں اس غلطی سے بچنے کا موقع ملے گا. ایک ہمارے پیارے مدنی منع کے بیان میں تھا کہ اگر والدین کی جدائی کا صدمہ برداشت کرنا پڑے، لیکن ہو سکتا ہے کہ شاید ان کی اسپیڈ کی وجہ سے یا ان کا دھیان نہ رہا ہو جس کی وجہ سے یہ نکل گیا ان کی زبان سے کہ صدمہ برداشت کرنا ہو کا لفظ وہاں استعمال ہوگا جہاں کوئی چیز انٹینشن کے ساتھ وہ چاہیے مجھے اگر کوئی چیز چاہیے ہو تو اب یہ کام کروں. حالانکہ صحیح تھا وہاں پر صدمہ برداشت کرنا پڑے ان کیس اگر ہو جائے تو یہاں پر ہم اس کو لے کر ہم اپنے لیے ایک تسلی کا سامان کر سکتے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں تھی جو میں نے اوور آل بیان کر دی ہیں. امید ہے کہ جس نے جو غلطی کی ہوگی اس نے پک کر لی ہوگی. ویسے ماشاءاللہ چاروں نے بڑا زبردست بیان کیا، لیکن جو رزلٹ ہے وہ ہمارے سامنے یہ ہے. آج غفران بھائی کا رزلٹ میں سب سے آخر میں اناؤنس کروں گا، ٹھیک ہے. سب سے پہلے میں ٹیم مدنی کا رزلٹ اناؤنس کرتا ہوں. ٹیم مدنی میں ہمارے ساتھ تھے محمد عفیف بھائی اور فیضان احمد بھائی. جی. فیضان احمد بھائی نے حاصل کیے ہیں 8 نمبر. سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور ٹیم مکی میں ہمارے ساتھ تھے غفران رضا اتاری اور محمد حسان رضا اتاری. بالکل. حسان رضا نے حاصل کیے ہیں 9 نمبر. سبحان اللہ. لیکن ٹھہریے، ان کا 1 نمبر مائنس ہوا. کیوں مائنس ہوا؟ میں نے یہ مقابلہ شروع ہونے سے پہلے ہی کچھ رولز بیان کیے تھے کہ ہم نے 2.5 منٹ کے اندر اندر اپنے بیان کو وائنڈ اپ کرنا ہے. ان کا ٹائم جب ختم ہوا نا تو ٹائم ختم ہونے کے بعد انہوں نے اپنے بیان کو جاری رکھا، حالانکہ یہ ایسی جگہ پر پہنچ چکے تھے جہاں پر یہ رک سکتے تھے. تو ان کا 1 نمبر یہاں پر مائنس ہو گیا اور ان کے جو اسکور، مجموعی اسکور ہمارے پاس جو درج ہوگا وہ ہوگا 8 نمبر. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. اچھا، اب ٹیم مدنی سے محمد عفیف بھائی ماشاءاللہ زبردست بیان کیا.
اور عفیف بھائی نے نمبر حاصل کیے ہیں 9. سبحان اللہ. اس طریقے سے محمد عفیف بھائی ٹیم مدنی سے آگے پہنچنے میں کامیاب ہو چکے ہیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اچھا، غفران رضا اتاری نے ماشاءاللہ زبردست بیان کیا اور آلویز ماشاءاللہ یہ کرتے رہتے ہیں. ان کا ایک اپنا انداز ہے، اللہ ان کو نظر بد سے بچائے، مزید ترقی عطا فرمائے. لیکن مجھے لگا کہ شاید آج کچھ تیاری ان کی کمزور تھی، کچھ زیادہ بھول رہے تھے یا کچھ اور سوچ رہے تھے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے حسن بھائی کہ انسان کچھ چیزیں سوچ رہا ہوتا ہے، اس کے دماغ میں چل رہی ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے بہت ساری چیزیں وہ بھول جاتا ہے. تو جب بھی کسی بھی مقابلے میں کمپٹیشن میں ہماری شرکت ہو تو کانفیڈنٹلی اور توجہ کے ساتھ شرکت کرنی چاہیے. آج غفران بھائی کچھ چیزیں بھولے ہیں، کچھ گھبراہٹ میں مجھے لگے، اس لیے انہوں نے نمبر جو حاصل کیے ہیں وہ حاصل کیے ہیں 7.5 نمبر. سبحان اللہ، 7.5 نمبر حاصل کیے ہیں غفران بھائی نے. ٹیم مکی سے محمد حسان بھائی آگے مرحلے میں پہنچ چکے ہیں. سبحان اللہ. لیکن میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جو پیچھے رہ چکے ہیں ان کو بھی دل چھوٹا نہیں کرنا، کیونکہ وائلڈ کارڈ کے ذریعے انہیں ایک اور موقع دیا جائے گا. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے سارے ہی بچوں کو عالم باعمل بنائے، اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی علم دین کا نور عطا فرمائے. آمین آمین. جی تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جو بچے ہیں مایوس نہیں ہونا، وائلڈ کارڈ کا بھی آپشن ابھی ہمارے پاس موجود ہے. جو 6 بیسٹ بچے ہوں گے ان میں سے 4 جو بہترین بچے ہوں گے، بیسٹ بچے ہوں گے، انہیں انشاءاللہ ہم ہمارے وائلڈ کارڈ میں شامل بھی کریں گے. آئیے ہمارے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے کہانی. رمضان 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 رمضان. کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہم آ چکے ہیں ہمارے اس سیگمنٹ میں جس کا نام ہے کہانی. مبلغ دعوت اسلامی یوسف سلیم بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. یوسف سلیم بھائی، آج آپ کی کہانی کا موضوع کیا ہے؟ جی، آج میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کے چہروں پر کچھ مسکراہٹ لائی جائے. کیا خیال ہے؟ مسکرانا ہے؟ بالکل، مسکرانے کا کس کا من نہیں کرتا یوسف بھائی؟ ہاں، مسکرانا چاہیے لیکن ہنسنا نہیں چاہیے. بالکل. آپ لوگوں نے جو یہاں پر موجود ہیں، آپ لوگوں نے بھی، اور جو مجھے اسکرین کے پیچھے دیکھ رہے ہیں، آپ لوگوں نے بھی مجھ سے پرومس کرنا ہے کہ آواز سے نہیں ہنسنا. ٹھیک ہے؟ مسکرانا ضرور ہے، خوش ضرور ہوئیے گا، لیکن آپ نے آواز سے نہیں ہنسنا. حسن بھائی؟ بالکل یوسف سلیم بھائی، مسکرانا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. ماشاءاللہ جی، ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی پیاری سنت مبارکہ بھی ہے. اللہ کریم ہمیں ہمیشہ مسکراتا رکھے. آمین. تو آج میں نے آپ کو جو کہانی سنانی ہے نا، وہ حسن بھائی کہانی ہے ایلیفینٹ کے بیبی کی، یعنی کاف کی. ٹھیک ہے؟ تو آج میں آپ کو ایک ایلیفینٹ کے بیبی کی کہانی سناؤں گا جس کا نام ہے ہنی. کیا نام ہے؟ ہنی. ہنی. کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک جنگل میں ہنی نامی ایک بیبی ایلیفینٹ رہتا تھا. انگلش میں اسے کاف بھی کہتے ہیں. جی. جو ایلیفینٹ کا بیبی ہوتا ہے اس کو کاف کہتے ہیں. تو اب وہ جنگل میں گھومتا پھرتا، سیر کرتا، بڑے مزے کرتا، سیر سپاٹے کرتا، یہاں سے کھاتا وہاں سے کھاتا، انجوائے کرتا تھا اپنی لائف کو. ایک بار کیا ہوا کہ جب وہ جنگل کی سیر پر تھا، گھوم رہا تھا، اس نے ایک درخت پر دیکھا کہ ایک زبردست قسم کا جھولا بنا ہوا ہے. اچھا. جھولا دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ جی، سوئنگ. ہاں، سوئنگ، جس میں بچے سوئنگ کرتے ہیں. جھولا دیکھ کے بچوں کے منہ میں کیا آ جاتا ہے؟ پانی. پانی آ جاتا ہے. تو اب اس بیبی کاف کے منہ میں بھی کیا آ گیا؟ پانی. پانی آ گیا. جھولا دیکھ کر وہ دھم دے کے بیٹھ گیا جھولے کے اوپر اور لگائی زمین پر ایڑی. جیسے ہی اس نے زمین پر 2 پاؤں لگائے، جھولا ہوا میں اوپر اڑا. اب جھولا ہوا میں اوپر تو اڑا، لیکن اب وہ جھولا بنا ہوا تھا درختوں کی کمزور شاخوں کا. اس میں سے تو ٹرخ ٹرخ کی آواز آنا شروع ہو گئی، اور ابھی وہ نیچے نہیں آیا تھا اس سے پہلے ہنی میاں آ گئے زمین پر دھڑام سے. اچھا جناب، ہنی میاں کے منہ سے تو اب جو آوازیں نکلنا شروع ہو گئی، اوف امی بہت زور کی لگ گئی، یہ کیا ہو گیا. وہ جو ہے نا، وہ چلانا شروع ہو گئے. ہنی میاں کو چوٹ لگ گئی، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہاتھی کا وزن تو بہت زیادہ ہوتا ہے. ان کی آواز سن کر قریب ہی درخت پر ایک گلیری رہتی تھی. اس گلری نے جب آواز سنی ہنی کی تو وہ دوڑتی ہوئی آئی. تو کیا دیکھتی ہے کہ جھولا ٹوٹا ہوا ہے اور ہنی میاں کہاں پڑے ہوئے ہیں؟ نیچے. زمین پر پڑے ہوئے ہیں. تو انہوں نے ہنی سے کہا کہ آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ جھولے پہ جھول جاؤ؟ یہ تو جھولا بندروں کا ہے، اور یہ تو اسپیشلی طور پر بنٹو بندر نے بنایا تھا، تو یہ تو ان کا جھولا ہے، آپ اس پر کیوں چڑھ گئے؟ ہنی کہنے لگا کہ
झूला देखकर मुझसे नारा गया और मैं इस पर चढ़ गया। अब गिलहरी जो थी वो कहने लगी कि अब तो बंटू बड़ा नाराज होगा। अच्छा जनाब, ये सारी बातें करते हुए हनी अपने जिस्म से मट्टी झाड़ता हुआ खड़ा हुआ और कहने लगा कि मुझे झूले पर बैठना है और गिलहरी मैं झूला बनाऊंगा। तो गिलहरी कहने लगी कि आपका वज़न बहुत ज़्यादा है हनी मियाँ, आप झूला बनाएंगे और झूले पर बैठेंगे तो वो तो टूट जाएगा। वो सोचने लगा कि नहीं जनाब मैं झूला बनाऊंगा। गिलहरी ने से एक आइडिया दिया कि आप एक काम करो कि बंटू से जाकर बात करो और बंटू को कहो कि वो आपके लिए कोई झूला बना दे। हो सकता है कि उसके जहन में कोई आइडिया आ जाए और वो आपको कोई मजबूत सा झूला बना दे। लेकिन वो हनी अपने घर गया और सारा दिन सोचता रहा, केले के छिलके का झूला बनाऊं वो नहीं टूटेगा, या बड़े बड़े लंबे लंबे बांस से झूला बनाऊं वो मेरा वजन बर्दाश्त कर लेगा। अब वो प्लानिंग करता रहा ना, करते 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 दूसरा दिन आ गया। अच्छा दूसरी तरफ वो झूला किसका था? बंटू। बंटू किसका था भाई? बंटू। हाँ बंटू का था। बंटू को जब पता चला कि मेरा झूला टूट गया है तो वो क्या हो गया? नाराज। वो नाराज हो गया। और उसे जब ये पता चला कि मेरा झूला किसने तोड़ा था? हनी मियाँ ने। एलिफेंट के बच्चे हनी ने तोड़ा था। तो अब वो और ज्यादा नाराज हो गया कि इतना ज्यादा वजन होने के बावजूद उसको मेरे झूले पर बैठना नहीं चाहिए। अच्छा अब वो सारी रात हनी मियाँ सोचते रहे कि मैं कौन सा झूला बनाऊं, कैसा झूला बनाऊं। दूसरे दिन वो पहुंच गए बंटू भाई के पास और जाकर बंटू भाई से सबसे पहले तो माफी मांगी और कहा कि देखें झूला देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं आपके झूले पर चढ़ गया। सबसे पहले तो आप मुझे कर दो माफ, क्योंकि अगला झूला बनाने में मैं आपकी मदद करूंगा, जैसा आप कहेंगे वैसी मैं आपकी मदद करूंगा। और दूसरे नंबर पर आप मुझसे वादा करें कि आप मेरे लिए भी एक झूला बना के देंगे। अब बंटू, चूंकि वो हनी ने माफी मांग ली थी तो बंटू ने हनी को क्या कर दिया? माफ कर दिया। अब ये सोचने लगा कि आपके लिए मैं किस चीज का झूला बनाऊं। बंटू कहने लगा कि नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा हनी मियाँ, आपका वजन तो बहुत ज्यादा है, आपके लिए मैं किस चीज का झूला बनाऊं? आपके लिए तो जिस चीज का भी झूला बनाऊंगा वो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। अब बंटू की बातें सुनकर हनी मियाँ हो गए अफसुर्दा और वो छोटा सा मुंह लेकर अपने घर की तरफ चल गए। जब बंटू ने देखा कि हनी अफसुर्दा हो गया है और इसको झूला झूलना है तो अब वो सोचने लगा, तरतीबें निकालने लगा कि मैं किस चीज का झूला बनाऊं कि जो हनी का वजन बर्दाश्त कर सके। अचानक से उसके जहन में एक आइडिया आया कि अरे जंगल में एक जगह पर एक टायर पड़ा हुआ है और अगर टायर का झूला बना दिया जाए तो वो हनी का वजन बर्दाश्त कर लेगा। बंटू फौरन से दौड़ा, 2-3 दोस्त अपने लिए और जाकर वो टायर उठा कर आया और मजबूत मजबूत दरख्तों की शाखों से उसने एक झूला बनाया टायर की मदद से और जाकर गिलहरी को कह दिया कि मैंने हनी के लिए झूला बना दिया है, अब तुम जाकर हनी को किसी बहाने से ले आओ, बताना नहीं कि मैंने इसके लिए झूला बनाया है। अब गिलहरी दौड़ी हनी मियाँ के घर और जाकर देखा कि हनी छोटा सा मुंह बनाकर घर के एक कोने में अफसुर्द सा बैठा हुआ है। उस गिलहरी ने जाकर हनी भाई से कहा कि हनी मियाँ क्यों छोटा सा मुंह बनाकर घर में बैठे हुए हो, आओ मेरे साथ चलते हैं, हम जंगल की सैर करते हैं। अच्छा ये दोनों जंगल के अंदर चलना शुरू हो गए। थोड़ी देर के बाद गिलहरी इसे यहाँ वहां से घुमाते हुए उस जगह पर लेकर आई जहां पर बंटू ने उसके लिए क्या बनाया था भाई? झूला। अब झूला देखकर हनी तो बहुत ज्यादा खुश हो गया और फौरन से उस झूले पर बैठ गया और झूले झूलने लगा, बड़ा खुश हो गया। अब गिलहरी ने कहा बताइए झूला किसने बनाया है, आओ मैं तुम्हें उसके घर ले जाती हूँ। अब गिलहरी इसे ले गई बंटू के घर। बंटू को देखकर हनी बहुत खुश हो गया और उसका शुक्रिया अदा किया कि आपने मेरे लिए एक मजबूत और जबरदस्त किस्म का क्या बना दिया? झूला बना दिया। इस तरीके से हनी खुश हो गया और उस झूले से एंजॉय करने लगा। प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से क्या सबक मिला? सबसे पहले तो हमें जो इस कहानी से सबक मिला वो ये सबक मिला कि अगर जिंदगी में कभी कोई गलती हो जाए तो उस पर झूठ नहीं बोलना चाहिए, हैं? अगर यहाँ पर किसी बच्चे से गलती हो जाती है तो बच्चा कहता है नहीं नहीं ये तो मुझसे नहीं हुआ था, कोई गिलास टूट गया, अम्मी ने पूछा कि भाई किसने गिलास तोड़ा है, तो बच्चा क्या कह देता है? मैंने नहीं तोड़ा। बच्चा झूठ बोल देता है। तो बच्चों को ऐसा हरगिज भी नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से हनी ने झूठ नहीं बोला, इसने सच सच बता दिया कि भाई मुझे दिल हुआ था,
میں اس پر بیٹھا تو وہ ٹوٹ گیا. اچھا پھر ہنی نے کیا کیا؟ اگر اس سے غلطی ہوئی تھی نا تو اس نے سچ بتا کر معافی مانگ لی. اگر وہ جھوٹ بول دیتا تو پھر وہ بناتے ہی نہیں بنٹو میاں. ہاں بنٹو میاں اس کے لیے جھولا بھی نہیں بناتے. اور معافی جب مانگی تو بنٹو میاں نے اسے معاف بھی کر دیا. تو اگر کبھی کوئی غلطی ہو جائے نا، انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، غلطی ہو سکتی ہے، ہم سے بھی ہو سکتی ہے، کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے، کوئی غلطی بھی ہو سکتی ہے. تو اگر کبھی غلطی ہو جائے تو ہمیں کیا کر لینا چاہیے؟ معافی مانگ لینی. معافی مانگ لینی چاہیے. تیسری بات جو ہمیں اس کہانی سے سیکھنے کو ملی کہ اگر ہم سے کوئی معافی مانگے، ہو سکتا ہے کہ ہماری چیز کا کوئی نقصان ہو جائے اور کوئی ہم سے معافی مانگے، تو اگر کوئی ہم سے معافی مانگے تو ہمیں اس کو معاف بھی کر دینا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کہانی سے ہمیں ایک اور درس بھی ملتا ہے کہ اگر کبھی کسی کی کوئی مدد کرنی پڑے تو ہمیں اس کی مدد بھی کر دینی چاہیے. کر بھلا تو ہو بھلا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے اور اللہ ہماری خطاؤں کو بھی معاف فرمائے. جی تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ یوسف سلیم بھائی نے ہمیں بہت پیاری کہانی سنائی. اللہ پاک انہیں جزائے خیر نصیب فرمائے. جی تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام کو اختتام کرنے سے پہلے میں یوسف سلیم بھائی سے عرض کروں گا کہ آپ دعا کروا دیں. جی ضرور انشاءاللہ. رمضان المبارک کی بابرکت اور مبارک گھڑیاں ہیں اور اب تو یوں کہا جائے کہ آدھا رمضان بھی گزر چکا ہے. تو آئیے مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین. یا ارحم الراحمین یا رب العالمین، رمضان المبارک کی ان بابرکت اور مبارک گھڑیوں کا واسطہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری مغفرت فرما. اے مولا کریم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما. اے مولا کریم ہماری حتمی مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے والدین کی بھی مغفرت فرما، ہمارے بہن بھائیوں کی بھی مغفرت فرما، ہمارے گھر والوں کی بھی مغفرت فرما. اے مالک کریم یا ارحم الراحمین ہم سے راضی ہو جا. اے مالک ہم سے راضی ہو جا. اے مالک اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے. مولا کرم فرما. اے مولا ہماری مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے مالک یہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ لیے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں. اے مولا کریم ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی برکت سے، اے مولا ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی برکت سے، اے مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے مالک کریم اے ارحم الراحمین مولا ہم سے راضی ہو جا. اے مالک کریم اگر تو ہم سے راضی ہو گیا یقیناً مولا تیری رحمت میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اے مالک کریم ہم گناہ گاروں کا بیڑا پار ہو جائے گا. اے مولا کریم ان کے چھوٹے چھوٹے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ ہم سے راضی ہو جا. اے مالک کریم اے مالک کریم ہمیں بخشش کا پروانہ عطا فرما. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے مالک کریم ہم میں سے بھی جو کوئی بیمار ہیں اس وقت جتنے مدنی چینل پر اٹھے ہوئے ہاتھ ہیں، اے مالک کریم ہم میں سے جتنے بیمار ہیں یا ہمارے جاننے والوں میں سے جتنے بیمار ہیں مولا سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دے. اے مالک کریم جو بے روزگار ہو گئے ہیں انہیں روزی روزگار حلال عطا فرما. اے مالک کریم اے مولا کریم یا ارحم الراحمین جتنے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. اے اللہ جو قرض دار ہو چکے ہیں ان کے قرضے اتار دے. اے مالک جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہو بن مانگے عطا فرما. میں کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو، وہ دے کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو. مٹی نہ ہو برباد پس مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو. کہ تیرے
کہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جی تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف جا رہا ہے، بچوں کا رمضان۔ تو اگر آپ سے ہمارے پروگرام کا تھوڑا سا بھی حصہ مس ہو جائے، کوئی پارٹ مس ہو جائے، تو گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ کڈز مدنی چینل کے آفیشیل اکاؤنٹ پہ جا سکتے ہیں، اس کو ویو کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اور ہمیں وہاں پہ فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں۔ تو اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، ہم سب کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چھوٹے چھوٹے پیارے بچوں کا رمضان، روشن جیسے تارے بچوں کا رمضان، رمضان